ترجمہ کنز العرفان اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ اس آیت کریمہ میں بلا واسطہ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حکم دیا گیا ہے، اور پھر آپ کے واسطے سے، آپ کے وسیلے سے ساری امت کے لیے، ہم گناہ گاروں کے لیے بھی حکم ہے۔ یعنی اس آیت کریمہ کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو سے اس آیت کا رخ ہمارے آقا کی جانب ہے، دوسرے پہلو سے اس کا رخ ہماری جانب ہے۔ آئیے آیت کریمہ کو سیکھتے ہیں، کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ یعنی اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہر وہ نعمت جو ہم نے آپ کو عطا فرمائی ہے، ہر وہ نعمت جو ہم نے عطا فرمائی ہے اس کا خوب چرچا کرو۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تواضع فرمانے والے تھے، اللہ کے حضور بڑی عاجزی انکساری فرماتے تھے۔ فتح مکہ کے دن جب آپ فاتح بن کر مکے میں داخل ہوئے، اب یہ وہ جگہ تھی کہ جہاں پر آپ کے صحابہ پر کافروں نے بڑے ظلم ڈھائے، وہی بلال حبشی جن کو تپتی ریت پر لٹایا گیا تھا، وہی جو صحابہ کو چٹائی میں لپیٹ کر دھونی دیا کرتے تھے، وہی جو نرم نرم جسم مصطفیٰ پر پتھر برسایا کرتے تھے، وہی جو خون کے پیاسے تھے، جان کے دشمن تھے، آج وہی غیر مسلم مکے کے غیر مسلم سر جھکائے کھڑے بے بسی کے عالم میں، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ انداز میں مکے میں داخل ہوئے۔ روایت میں آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ فاتح بن کے نا، جب فاتح ہوتا ہے تو سینہ چوڑا ہوتا ہے، اکڑ کے داخل ہوتا ہے، پہلے تمہارے پاس طاقت تھی اب ہمارے پاس، لیکن پیارے آقا کی عاجزی، اتنی عاجزی انکساری تھی کہ روایت میں آتا ہے کہ آپ اپنی سواری پر اتنا سر جھکایا ہوا تھا کہ آپ کے امامے کے پیچ سواری کی اس جو اوپر ہوتا ہے وہ کور زینہ اس سے ٹچ ہو رہے تھے، اتنا سر مبارک جھکا ہوا عاجزی کے ساتھ، امامے کے پیچ اس کاٹھی کے ساتھ ٹچ ہو رہے تھے۔ یہ ہے انکساری، سبحان اللہ، یہ ہے محبوب ذیشان کی عاجزی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ کے کھانا تناول فرما رہے تھے، تو ایک شخص گزرا، عرض کیا یا رسول اللہ، آپ ایسے زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں؟ فرمایا میں بندہ ہوں، بندوں کی طرح بیٹھ کے کھا رہا، تیری عاجزی پہ لاکھوں، تیری سادگی پہ لاکھوں، ہوں سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے۔ ہے چٹائی کا بچھونا، کبھی خاک ہی پہ سونا، کبھی ہاتھ کا سیرانہ مدنی مدینے والے، کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے۔ بہرحال محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم بڑی عاجزی فرمایا کرتے تھے، اس لیے ہو سکتا تھا کہ آپ اپنی شانوں کا اظہار نہ فرماتے کہ میں یہ ہوں، حضور کو پتہ تھا کہ اللہ پاک نے کیا مقام عطا فرمایا ہے مجھے، میری شان کیا ہے، میرے اختیارات کیا ہیں، لیکن آپ عاجزی فرماتے تھے، بتاتے نہیں۔ چنانچہ اللہ پاک نے ایک حکم فرمایا، کیا حکم فرمایا؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے محبوب نعمتوں کا چرچا کرو، بتاؤ کہ ہاں میں یہ ہوں، اللہ نے مجھے ان شانوں سے نوازا ہے، بتائیں سب کو، خوب چرچا کریں۔ جو شانیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں، آپ اب رکیے نہیں، بتائیے سب کو، چرچا کیجیے اپنی شانوں کا۔ اب پیارے آقا نے اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے حضور نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر، کہ میں روز قیامت
تمام اولاد آدم کا سردار ہوں ولا فخرا، میں یہ بات بطور فخر نہیں کہتا۔ فرمایا وبیدی لواء الحمد ولا فخر، میرے ہاتھ میں لواء الحمد کا جھنڈا ہوگا، میں فخر نہیں کرتا۔ وما من نبی یومئذ آدم فمن سواه الا تحت لوائی، آدم علیہ السلام اور ان کے علاوہ سارے نبی میرے اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے، لیکن میں یہ بات بطور فخر نہیں کہتا۔ فرمایا انا اول من یؤذن له بالسجود یوم القیامہ، میں ہی وہ ہوں گا جس کو بروز قیامت سب سے پہلے سجدے کی اجازت ملے گی، لیکن میں بطور فخر نہیں کہتا۔ وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشْفَعٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخَرًا، میں ہی قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت کروں گا، میری ہی شفاعت قبول ہوگی، لیکن میں بطور فخر نہیں کہتا۔ وَأَنَا أَوَّلُ مَن يَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ، میں ہی سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ مَن يُحَرِّكُ خَلَقَ الْجَنَّةِ فَيَفْتَحُ اللَّهُ لِي فَيُدْخِلُنِيهَا، میں ہی جنت کی زنجیریں سب سے پہلے لگوں اور اللہ پاک سب سے پہلے جنت کا دروازہ میرے لیے ہی کھولے اور میں ہی جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں۔ فرمایا وَأَنَا أَكْرَمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ عَلَى اللَّهِ وَلَا فَخْرَ، میں ہی اللہ کے حضور سارے اولین و آخرین میں سب کے اندر سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک میں ہی ہوں، اور یہ بات بطور فخر نہیں کہتا۔ انا قائد المرسلین، میں مرسلین کا قائد ہوں، میں رسولوں کا قائد ہوں، امام ہوں، ولا فخر، اس پہ فخر نہیں کرتا۔ وانا خاتم النبیین، میں ہی آخری نبی ہوں، ولا فخر، اور یہ بات بطور فخر نہیں کہتا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں حضور نے فرمایا انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا سب سے پہلے اٹھنے والا میں ہوں گا۔ وَأَنَا قَائِدُهُمْ إِذَا وَفَدُوا، جب لوگوں کو میدان محشر کی طرف اکٹھا کیا جائے گا تو میں سب کا لیڈر ہوگا۔ وَأَنَا خَطِيبُهُمْ إِذَا أَنصَتُوا، جب سارے چپ ہو جائیں گے پھر میں ہی ان کا خطیب ہوں گا۔ وَأَنَا مُسْتَشْفِعُهُمْ إِذَا حُبِسُوا، جب سب کا حساب لیا جا رہا ہوگا تو ان کی شفاعت کرنے والا بھی میں ہی ہوں گا۔ وَأَنَا مُبَشِّرُهُمْ إِذَا أَيَسُوا، جب سارے مایوس ہو جائیں گے تو اس وقت خوشخبریاں سنانے والا بھی میں ہی ہوں۔ الکرامۃ والمفاتیح یومئذ بیدی، اس دن عزت اور ساری کنجیاں میرے ہاتھ میں ہوں۔ ترمذی کی حدیث پاک، اللہ نے مخلوق بنائی تو مجھے اچھوں میں سے بنایا، پھر ان اچھوں میں دو حصے کیے، پھر قبیلے بنائے، مجھے سب سے بہترین قبیلے میں رکھا، پھر خاندان بنائے، مجھے بہترین خاندان میں پیدا کیا، لہٰذا میں ساری مخلوق سے بہتر ہوں، میرا خاندان سارے خاندانوں سے بہتر ہے۔ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام سے ابراہیم کو چنا اور انہیں اپنا خلیل بنایا، پھر ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے اسماعیل کو چنا، اسماعیل کی اولاد سے نزار کو چنا، نزار کی اولاد سے مضر کو چنا، مضر کی اولاد سے کنانہ کو چنا، کنانہ سے قریش کو، قریش سے بنو ہاشم کو، بنو ہاشم سے عبد المطلب کو، اور بنو عبد المطلب سے پھر مجھے منتخب فرمایا۔ میں اپنے دادا ابراہیم کی دعا ہوں، میں عیسیٰ کی بشارت ہوں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام ان کی خوشخبریاں سناتے آئے ہیں۔ حدیث پاک کی مشہور کتاب ترمذی میں ہے، حدیث پاک ہے، صحابہ کرام، صحابی رسول حضرت اللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ مرتبہ صحابہ کرام جمع تھے، پیارا کی قیامت کا انتظار کر رہے تھے، اسی طرح انہوں نے علمی گفتگو شروع کر دی۔ ادھر پیارے آقا تشریف لے آئے، حضور ان کے قریب آ کے رک گئے، صحابہ کی باتیں سننے لگے۔ ایک صحابی نے عرض کی کہ اتنی عجیب بات ہے، اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ دوسرے نے عرض کی کتنی عجیب بات ہے کہ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا۔ تیسرے نے کہا کتنی عجیب بات ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ بنایا، روح اللہ بنایا۔ چوتھے نے کہا کتنی عجیب بات ہے، آدم علیہ السلام کو صفی اللہ بنایا۔ یہ باتیں سننے کے بعد حضور ان کے پاس تشریف لے آئے، فرمایا میرے صحابہ، میں نے تمہاری باتیں سن لی، تم کہتے ہو
ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل بنایا تو واقعی اسی شان کے مالک ہیں۔ آدم علیہ السلام کو صفی اللہ بنایا تو واقعی اسی شان کے مالک ہیں۔ موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا تو اسی شان کے مالک ہیں۔ عیسیٰ کو کلمۃ اللہ روح اللہ بنایا تو وہ اسی شان کے مالک ہیں۔ اور فرمایا تم کہتے ہو کہ ان نبیوں کو یہ خصوصیات اللہ نے عطا فرمائی ہیں، تو واقعی ٹھیک کہتے ہو، اللہ نے انہیں انہی شانوں سے نوازا ہے۔ ہاں ان کی یہی شان ہے، الا وانا حبیب اللہ ولا فخر، میں اللہ کا حبیب ہوں، یہ بات بطور فخر نہیں کہتا۔ قیامت کے دن لواء الحمد کا جھنڈا جو ہے وہ میرے ہاتھ میں ہوگا۔ روز قیامت سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، میری شفاعت قبول کی جائے گی۔ سبحان اللہ، انا اکرم الاولین والآخرین ولا فخر، میں اگلوں پچھلوں میں سب سے زیادہ عزت والا ہوں، ولا فخر۔ اللہ نے محبوب کو بے مثل بنایا، ممکن ہی نہیں ہو کوئی ہم شان محمد۔ مخلوق کو معلوم ہو کیا ان کی حقیقت، رب جانتا ہے۔ شان محمد، محبوب خدا، حاکم مخلوق الہی، مخلوق خدا، تابع فرمان محمد۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ اب آیت کریمہ کا دوسرا حصہ، اب یہاں تک جب پیارے آقا عاجزی فرماتے تھے نا، اپنا تعارف نہیں کرواتے تھے، اپنے بارے میں بتاتے نہیں تھے عاجزی کے طور پہ، پھر جب اللہ کا حکم ہو کہ وہ بتائیں آپ کی شانیں کیا ہیں، چرچا کریں، لوگوں کو بتائیں اپنی شان، تو پیارے آقا نے پھر یہ بتایا۔ اب اس آیت کریمہ کا دوسرا پہلو دیکھیں۔ یہی آیت کریمہ اولا حکم تو حضور کو دیا گیا، آپ کے وسیلے سے اب ہمیں بھی یہ حکم ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کو خوب چرچا کرو کہ اے میرے محبوب کے غلاموں، میں نے جو تمہیں نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں ان کا چرچا کرو۔ اب اللہ پاک نے ہمیں جو نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں، اللہ پاک نے ہمیں ہاتھ دیے، پاؤں دیے، آنکھیں دی، کان دی، دل دیا، دماغ دیا، اتنی کرم فرمائے میرے رب نے، اتنی زیادہ نعمتوں سے نوازا، گھر دیا، گاڑی دی، مال و دولت دیا، بینک بیلنس دیا، اولاد دی، یہ سب کچھ نعمتیں ہیں۔ فرمایا ان نعمتوں کا چرچا کر کے شکر ادا کرو۔ حدیث پاک ہے کہ نعمت کا چرچا کرنا شکر ہے، التحدث بنعمت شکر، نعمتوں کا چرچا کرنا یہ شکر ہے۔ اور فرمایا وَتَرْكُهَا کفر، اور چرچا نہ کرنا، چھپا کے رکھنا، یہ ناشکری ہے۔ اللہ پاک نے بندے کو نعمت عطا فرمائی، اب اس نعمت کا اثر بندے پہ نظر آئے، یہ اللہ کو پسند ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، کپڑے میلے میلے پہن رکھے تھے، لباس ٹھیک نہیں تھا۔ فرمایا کیا تیرے پاس مال نہیں ہے کہ تیرے اس مال کا اثر تیرے جسم پہ نظر آتا؟ اسی طرح ایک بکھرے ہوئے بالوں والے شخص کو دیکھا، فرمایا تیرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ تو نے بکھرے ہوئے بال رکھے ہوئے؟ مطلب یہ کہ اللہ پاک نے تجھے کنگھی عطا فرمائی۔